بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ غریب ماں کی 4 بیٹیاں بنا شادی کے پیٹ سے کیسے ہو گئیں اور ان بچے کا باپ کون ہے؟ اس واقعے نے سارے گاؤں والوں کو ہلا کر رکھ دیا کہ کیسے ایک ہی گھر میں 4 جوان بیٹیاں حاملہ ہو گئیں۔ یہ دل دہلانے والا واقعہ ضرور سنیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ایک بیوہ عورت تھی جس کی 7 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا اور 7 بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ اس بوڑھی عورت کی 7 بیٹیاں ہی بہت نیک تھیں۔ اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو بہت ہی اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کی زندگی میں قیامت تب آئی جب اس بوڑھی ماں کی بڑی 4 بیٹیاں حاملہ ہو گئیں، اور حیرت کی بات تو یہ تھی ان 4 بیٹیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کس نے کی ہے۔ اور جب اس کہانی کا خلاصہ ہوگا کہ ان 4 بیٹیوں کو حاملہ کرنے والا کون تھا تو آپ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی۔ دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا سبھی فریادوں کی فریاد سن رہا تھا۔ انہی لوگوں کے بیچ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اماں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے دربار میں چاروں طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ وزیر غصے سے بولا کہ اے اماں، آپ بتائیے آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ پریشانی بتائیے تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں۔ بوڑھی عورت بادشاہ سے رو کر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میرا جو مسئلہ ہے میں وہ سب کے رہتے ہوئے سب کے سامنے نہیں بتا سکتی، میں صرف آپ کو اکیلے میں ہی بتاؤں گی، کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی پریشانی سب کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کو کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی آدھی رات کو میرے گھر نہ گھسے، اس لیے میں آپ کو اپنی پریشانی اکیلے میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بادشاہ کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے بتایا ہے، آخر اس عورت کا ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ عورت سب کے سامنے کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ بادشاہ بولا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے آدمی ہیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ دکھی بوڑھی عورت رو کر بولی کہ نہیں بادشاہ سلامت، نہیں، میں آپ کو اکیلے ہی وہ بات بتاؤں گی۔ تو بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عورت کو میرے کمرے میں لے کر آؤ تاکہ یہ اپنی بات مجھے بتا سکے۔ اب 2 سپاہی اس بوڑھی عورت کو بادشاہ کے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت جب اندر آتی ہے تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اے اماں، اب بتائیے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کے قدموں میں گر کر رونے لگ جاتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اماں، آپ مجھے بتائیے کہ آخر بات کیا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بادشاہت میں کوئی اتنی دکھی عورت ہو اور میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھوں پر رحم نہ رکھوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے اپنا دکھ بتائیے۔ وہ بوڑھی عورت رو کر کہنے لگی، بادشاہ، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کو وفات پائے عرصہ گزر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میری 7 بیٹیاں ہیں۔ میں لوگوں کے امیر گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں اور ان کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اور ان امیر گھروں سے جو بچا ہوا کھانا ملتا ہے، جو مجھے محنت مزدوری کے پیسے ملتے ہیں، اسی میں سے میں اپنا گھر چلاتی ہوں اور اسی سے اپنا گھر چلا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا
کہ میں ایسی غربت کی زندگی جی رہی ہوں۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، پردے دار ہیں، وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی اور ہمیشہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ میری زندگی ایسی ہی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری بیٹی پیٹ سے ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ میری بڑی بیٹی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ حاملہ کیسے ہو گئی۔ میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو اسے مارنے پیٹنے لگی کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے یہ منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے۔ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو میری بڑی بیٹی رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اے اماں میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اے میری پیاری اماں مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات تک نہیں کی، میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی۔ اے میری اماں مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی پر یقین کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت میں نے اس بیٹی کو پیدا کیا تھا، مجھے پتا چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی اور اس کے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کو واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی کہ بادشاہ سلامت ہم نے اس بات پر صبر کر لیا، پھر میری بڑی بیٹی نے 9 ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا اور ہم نے مجبوری کے ساتھ اس بچے کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ اس کے 2-3 ماہ بعد میری چھوٹی بیٹی حاملہ ہو گئی۔ جب میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی یہ بھی پیٹ سے ہے، اور ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے دل کو دوسرا جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے۔ ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آتا ہے اور میری بیٹیاں باہر بھی نہیں جاتی۔ میں نے اپنا واقعہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ یا اللہ مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ گندی حرکت کون کر رہا ہے۔ میری دوسری بیٹی نے بھی اس بچے کو پیدا کیا، اس کے بعد میری تیسری بیٹی امید سے ہو گئی اور پھر میری چوتھی بیٹی جو 14 سال کی تھی وہ بھی پیٹ سے ہو گئی۔ میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی، مجھے تو کچھ نہیں پتا چل رہا کہ میرے گھر پر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دکھی ماں کا یہ واقعہ سن کر راجا ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا واقعہ سنا رہی ہے۔ بوڑھی عورت اپنی کہانی سنا کر بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ اے بادشاہ سلامت مجھے انصاف چاہیے، مجھے پتا کرنا ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ غلط حرکت کون کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت میری بیٹیوں کے مجرم کو آپ پکڑیں۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے ذرا پتا نہیں چلا کہ وہ انسان کب آتا ہے۔ ہمارے گھر آ کر اس نے ہماری زندگیاں برباد کر دیں۔ بادشاہ سلامت پوری کہانی سن کر کہنے لگا اے اماں تم اب بول رہی ہو، تمہاری چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے، تمہیں تو تب آنا چاہیے تھا جب تمہاری پہلی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت ہوئی تھی۔ اگر تم اس وقت یہ بات بتاتی تو تمہاری باقی 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، مگر تم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بدنامیوں سے ڈر کر یہ زہر پی لیتے ہیں اور پھر وہی زہر تمہارے اندر کاٹتا رہتا ہے۔ تمہیں جب بات تمہاری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے پھر تم لوگ آ کر بتاتے ہو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور اماں تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو اب آئی ہو۔ وہ بوڑھی عورت اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہے کہ ہاں مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اب میں آ چکی ہوں، جو کچھ ہو گیا
گیا سو ہو گیا، لیکن اب میری بیٹیوں کے مجرم کا پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ بادشاہ سلامت بہت ہی نیک دل مہربان تھے۔ کہنے لگے کہ اماں اب تم گھر جاؤ، اب یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے، اب یہ پریشانی میری ہے، اور اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری سلطنت میں کوئی عورت اتنی دکھی ہو، کوئی درندہ غریب عورت پر ظلم کر رہا ہے اور میں چین کی نیند سو لوں۔ میرے بادشاہ ہونے پر لعنت ہے، اس لیے آپ اپنے گھر جائیے، اب یہ پریشانی میری ہے۔ وہ بوڑھی عورت وہاں سے خاموشی سے اپنی چادر لپیٹے ہوئے وہاں سے باہر آ گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اب بادشاہ سلامت وہاں سے نکل کر واپس آ کر بیٹھ گیا اور باقی تمام لوگوں کے مسائل سننے لگا، لیکن بادشاہ کا دھیان اسی عورت کی طرف تھا کہ اس عورت کو انصاف ملنا چاہیے۔ بادشاہ لوگوں کے مسائل سن کر جب فری ہوتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں وزیر کو بلاتا ہے۔ وزیر جب بادشاہ کے چہرے پر آئی پریشانی دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، وہ بوڑھی عورت ایسی کون سی بات بتا کر گئی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میری سلطنت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اتنا بڑا بڑا گناہ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ جب ہمارے سامنے کھل گیا تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ وزیر بھی پریشان ہو کر بولا کہ بادشاہ سلامت بتا دیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس وزیر کو سارا واقعہ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی درندہ ہے جو اس عورت کے گھر پر دیمک کی طرح لگ گیا ہے اور اس درندے شخص کا اتنا من بڑھ چکا ہے کہ اس بیوہ عورت کی 4 بیٹیوں کو اس درندے نے حاملہ کر دیا ہے اور اس بوڑھی عورت کی 3 بیٹیوں کے بچے پیدا ہو چکے ہیں اور اب اس کی چھوٹی بیٹی حاملے سے ہے۔ اس بوڑھی عورت کی باقی 3 بیٹیوں کی عزت کو بھی خطرہ ہے۔ ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کون آتا ہے اور کس وقت آتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت اور وزیر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس بات کا کیسے پتہ لگایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میرے من میں ایک ترکیب آئی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ جلدی بتاؤ کون سی ترکیب ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے کان میں یہ بات بتاؤں گا۔ تو وزیر بادشاہ سلامت کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے، یعنی کوئی ترکیب بتاتا ہے جو بادشاہ سلامت کو بھی پسند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر ایک بکری لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر پر چلا جاتا ہے۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے ہوتے ہیں۔ وزیر اس بوڑھی عورت کے گھر چلا آتا ہے۔ بوڑھی عورت وزیر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اے وزیر، آپ اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہے ہیں؟ وزیر بولا کہ جو پریشانی آپ بادشاہ سلامت کو بتا کر آئی ہیں، اس بات سے بادشاہ سلامت بہت ہی پریشان ہیں۔ بوڑھی عورت بولی کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو بکری ہے، آپ اس کا کیا کرو گے؟ وزیر بولا کہ آپ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اندر آ کر وزیر بوڑھی عورت سے کہنے لگا کہ آج ہم اس بکری کا چارہ بنا کر اس درندے کو کھلائیں گے، بس تم لوگ کچھ بھی مت بولنا اور چپ کر کے دیکھتی رہنا کہ وہ درندہ کیسے پکڑا جائے گا، اس لیے آپ تمام لوگ آرام سے سو جائیے۔ اگر ہمارا یہ پلان کامیاب ہو گیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ درندہ کون ہے۔ اس کے بعد وزیر اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پر چلا جاتا ہے اور گھر کی چھت پر اس بکری کو باندھ دیتا ہے اور پھر چھپ کے اس گھر کے باہر چلا جاتا ہے اور وزیر جاتے ہوئے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیے، یہ مت سوچئے کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے گا۔ اور وزیر 2 سپاہیوں کو بول دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس پہرا لگاؤ۔ وزیر بوڑھی عورت اور ان لڑکیوں کو تمام بات سمجھا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی آواز نہیں آنی چاہیے جس سے پتہ چل جائے کہ ہم نے جال بچھایا ہوا ہے۔
اس کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس محل میں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اسی بات کو لے کر کافی پریشان ہوتا ہے۔ بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ اے وزیر، تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا ہے جیسے ہم نے سوچا تھا۔ تو وزیر بولا کہ جی بادشاہ سلامت، میں نے اس بکری کو وہیں پر باندھ دیا ہے اور اپنے مقصد کے مطابق میں سارا کام کر آیا ہوں۔ وزیر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، اب آپ بھی سو جائیے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، وہ مظلوم عورتیں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ایسے میں نیند نہیں آ سکتی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑ کے سب کو سزا نہ دے دوں۔ بہرحال جب آدھی رات کا وقت آتا ہے تو اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایہ سا لہراتا ہے۔ وہ شخص گھر کی چھت پر آ کر چھت سے صحن میں آ جاتا ہے۔ بکری نے چھت پر جب کسی شخص کو دیکھا تو وہ بکری ایک دم سے چلانے لگی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور آدھی رات کو بکری کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ جو سپاہی چھپ کر پہرا دے رہے تھے، ان لوگوں کو جو بکری کی آواز سنائی دی تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ گھر میں کوئی داخل ہو چکا ہے اور اس بکری کو چھت پر باندھنے کا مقصد یہی تھا کہ اس گھر میں جو کوئی شخص بھی آئے گا، بکری اس کو دیکھے گی اور بولنے لگے گی۔ بکری کی آواز سن کر سپاہی ہوشیار ہو جائیں گے۔ جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو سپاہیوں کو بھی پتہ چل گیا بکری کے بولنے سے، اور باقی ان بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بکری بول رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ وہ بھی چوکنا ہو جاتی ہیں۔ بکری کی آواز سن کر سپاہیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور سپاہی گھر میں اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آنے والے شخص نے سب کو گھر میں جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا اور پیچھے سے وہ دو سپاہی آ کر اس آدمی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹا ہوا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ جب ان سپاہیوں نے اس آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیاں حیران ہو گئیں۔ آخرکار صبح ہو گئی۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور وہ آدمی گھٹنے ٹیک کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت اس آدمی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اور اس کی باقی 7 بیٹیاں بھی جاتی ہیں۔ بادشاہ سلامت باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ اب صرف وہ مجرم، بادشاہ سلامت، وزیر اور بوڑھی عورت اور اس کی 7 بیٹیاں موجود تھیں۔ بادشاہ سلامت اس شخص سے کہنے لگا کہ کیوں بھائی، آپ اتنا تو بتا دیں کہ تجھے میرا خوف نہیں رہا کہ جب مجرم پکڑا جائے گا تو تمہاری سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ میری سلطنت میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو حاملہ کر دے۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹتا ہے تو وہ بوڑھی عورت قریب آ کر اس کے منہ پر تھوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے درندے انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کے جیسی ہیں، یہ تیری سگی بھتیجی ہیں، ان کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکتیں کی ہیں جو تم ان کے چاچا لگتے ہو۔ چاچا تو باپ کے سامان ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی اپنی سگی بھتیجیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ بھتیجی کیا بیٹی کیا، یہ تو نے کیا ظلم کر دیا؟ بوڑھی عورت اپنے دیور کے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے اور بادشاہ غصے سے کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے، تم تو سگے چاچا ہو، باپ کی طرح ہو، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ چاچا کیا باپ کیا، ان کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور چاچا کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بھتیجیوں کا خیال رکھے، ان کے رشتے کی فکر کرے
اور تم چاچا ہی ڈاکو بن رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں ان لڑکیوں کا چاچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہیں۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اے بادشاہ، ہم دو بھائی تھے، میرا بڑا بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے بھائی کی تو شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس کے سر پر تمام ذمہ داری آ پڑی، تو میرے بھائی کا دھیان مجھ میں سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا، تب سے میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹنے لگا اور اب وہ سارا دھیان اپنی بیوی اور بیٹیوں پر دیتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی کہ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں اپنی بھابھی اور بھتیجیوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی بڑی بیٹی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آنے لگا۔ میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجیاں جوان تھیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں اور خوبصورت بھی تھیں۔ جب میں اپنی بھتیجیوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی، میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا کہ میری خوبصورت بھتیجی ہے، یہ باہر جائے گی، ان کی شادیاں ہوں گی تو میں خود ہی ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹیاں دو جسے سونگھنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکیں۔ بس اسی طرح تب سے میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے صحن میں آ جاتا اور بھابھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں سونگھا دیتا۔ ان کو سونگھنے سے وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھیں اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی ہوتی تھی اس کے ساتھ یہ بدکاری کر لیتا تھا اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے، اس کو ویسے ہی کپڑے پہنا دیتا تھا اور پھر میں گھر واپس آ جاتا تھا۔ اور جب میری بھتیجیاں صبح اٹھتی تھیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا، لیکن اگر میں اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے، میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان نہیں دیا، میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب وہ شخص اپنا سارا گناہ مان لیتا ہے، اپنا ظلم تسلیم کر دیتا ہے تو بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتا ہے۔ وزیر اپنی تلوار نکال کر اس شخص کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور پھر سزا کے طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس درندے شخص کو اس ظالم چاچا کو سزا مل جاتی ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اماں، اگر آپ مجھے بتا دیتی تو آپ کی باقی 3 بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی ان 4 بیٹیوں کو وہ خوشیاں میں دلواؤں گا جن کی یہ حقدار ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں میں سے 4 سپاہی جو بہت ہی سمجھدار سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان 4 سپاہیوں سے ان 4 بیٹیوں کی شادی کروا دیتا ہے اور بہت سارا مال اور دولت پیسہ
بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھی ایک انصاف دل بادشاہ کی کہانی اور ایسے درندے چاچا کی کہانی جو چاچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ایک سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کا بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی مظلوم ہے، تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ شخص کمزور رہے گا اور باقی دنیا والوں کے ڈر سے خاموش رہے گا تو دنیا اس کو نوچ نوچ کر کھا جائے گی۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے اس چینل پر سبق آموز کہانیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔